پیارے پیغمبر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام ولید بن مغیرہ کا ہے۔ ولید بن مغیرہ یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا، آپ کا بہت بڑا حریف تھا۔ ولید بن مغیرہ یہ ابو جہل کا حقیقی چچا تھا، سگا چچا تھا، اور قریش کے ہاں انتہائی سمجھدار عقل مند لوگوں کے اندر شمار کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر قریش کے لوگوں میں کوئی مسائل پیش آتے، کوئی جھگڑا ہو جاتا، تو وہ اپنے ان مسائل کو حل کروانے کے لیے ولید بن مغیرہ ہی کا رخ کیا کرتے تھے اور اس سے جا کے اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ یہ ولید بن مغیرہ جو تھا انتہائی مالدار تھا، اور اس کے مال و دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس 1,00,000 دینار نقد موجود تھے، 1,00,000 دینار نقد موجود تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سا قیمتی تجارتی ساز و سامان یہ اس کے پاس موجود تھا۔ اس کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر جتنی دولت قریش کے پاس تھی اتنی دولت اکیلے ولید بن مغیرہ کے پاس تھی۔ قریش کے لوگ اکٹھے مل کر ایک سال بیت اللہ کا غلاف چڑھایا کرتے تھے، تو اگلے سال ولید بن مغیرہ اکیلا اپنی دولت سے بیت اللہ کا غلاف چڑھایا کرتا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اس کے بیٹوں کے تعلق سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے 10 بیٹے تھے، اور ایک روایت میں 13 بیٹے ذکر ہوئے ہیں، اور یہ بیٹے اس کے جو تھے یہ ہر وقت اس کے آس پاس موجود رہا کرتے تھے، اور مال و دولت کی فراوانی اتنی تھی کہ ان کو کہیں تجارت کے لیے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ ولید بن مغیرہ کے جو ملازم تھے، خادم تھے، نوکر تھے، ان کے ذریعے سے ہی وہ تجارت کیا کرتا تھا اور ان کو دوسرے علاقوں میں بھیجتا تھا۔ اس کے بیٹے اس کے پاس ہی موجود رہا کرتے تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے بھی نوازا، بیٹوں سے بھی نوازا، اور ایسے بیٹے جو ہر وقت اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس موجود رہتے کہ یہ اسلام قبول کرتا، ایمان لاتا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتا۔ لیکن اس کے الٹ ہوا، یہ اپنے کفر میں، سرکشی میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، انکار، ضد، عناد، ہٹ دھرمی، تعصب، ان سب چیزوں میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ چنانچہ آپ کے دشمنوں میں اور آپ کے مخالفین میں اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام ولید بن مغیرہ کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ولید بن مغیرہ اگرچہ بعض موقعوں پر اس نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ واقعتاً آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں اور جو دعوت آپ لے کے آئے ہیں یہ بالکل سچی ہے، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت اور دیانت کا تو قائل ہوا اور تھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ بولوں تاکہ آپ کاپی رکھیں، پین رکھیں، کچھ پوائنٹس لکھتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ سنتے جائیں اور میں سناتا جاؤں، اور جب ہم اٹھیں تو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکل گیا۔ علم کو محفوظ کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ لکھنا ہوتا ہے۔ لکھتے جائیں گے انشاءاللہ، سمجھیے کہ آپ کے دل میں بیٹھتا جائے گا۔ تو یہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے قرآن سنائیں، آپ مجھے قرآن سنائیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ آپ لوگوں کو قرآن سنائیں، خاص طور پہ ان کفار کو، ان مشرکین کو
قرآن میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ حکم بھی یہ تھا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پر قرآن کی جو وحی آ رہی ہے، نازل کی جا رہی ہے، آپ اس کو آگے سناتے چلے جائیے، لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ چنانچہ آپ نے اس کو قرآن مجید کی تلاوت سنائی، اور وہ تلاوت ایک روایت کے مطابق قرآن مجید کی اس آیت پر مشتمل تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ تعالی عدل کا، انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جب آپ نے ولید کو یہ آیت سنائی تو کہنے لگا دوبارہ سنائیے۔ آپ نے پھر دوبارہ اس کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے جب سورہ مومن نازل ہوئی، سورہ مومن جب نازل ہوئی تو آپ نے مسجد حرام میں اس سورت کی تلاوت فرمائی، کفار اور مشرکین کے سامنے آپ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ تو بہرحال ولید بن مغیرہ نے جب آپ کی زبانی قرآن مجید کی تلاوت سنی تو وہ اپنی قوم بنو مخزوم کی مجلس کی طرف چلا گیا اور اپنی مجلس والوں سے کہنے لگا، اللہ کی قسم میں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سن کے آ رہا ہوں جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے اور نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم محمد کے کلام میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حلاوت ہے۔ ان الذی یقولہ فیہ حلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، کہنے لگا کہ جو کلام وہ پڑھتے ہیں اس میں بڑی مٹھاس ہے، بڑی حلاوت ہے، بڑی شیرینی ہے، اور اس کی بنیاد بڑی پائیدار ہے، اور اس کی ٹہنیاں بڑی پھل دینے والی ہے، اور جو کلام وہ پڑھتے ہیں اس کلام میں بڑی قبولیت اور بڑی جاذبیت ہے کہ وہ کلام دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ کے الفاظ ہیں کہ اس نے آپ کی صداقت کا اعتراف کیا اور قرآن مجید کی حقانیت کا اعتراف کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ضد، تعصب اور عناد کی وجہ سے اسلام قبول کرنا اس کے نصیب میں نہیں آیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر ولید بن مغیرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور اس نے جا کے قرآن مجید کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے قرآن مجید کی عظمت اور صداقت کے متعلق مزید بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے آپ پر اس کو نازل کیا ہے جبریل امین کے ذریعے سے۔ تو ولید بن مغیرہ پھر قریش کی مجلس میں گیا اور وہاں جا کے کہنے لگا کہ وہ کس قدر عجیب اور حیرت انگیز کلام ہے جو ابن ابی کبشہ کہتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ابن ابی کبشہ جو کلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کس قدر تعجب والا اور کس قدر حیرت انگیز کلام ہے کہ اس کو سن کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم وہ نہ تو شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں اور نہ جادوگر ہیں۔ یہ عتبہ بن ربیعہ نے بھی یہی اعتراف کیا تھا نا، جب وہ پیشکشیں لے کے آیا، آپ نے قرآن سنایا تو واپس جا کے قریش کے سامنے یہی کہا۔ تو یہ اقرار اور اعتراف ولید بن مغیرہ نے بھی کیا ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم نہ تو وہ شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں اور نہ ہی جادوگر ہیں، اور ان کی زبان سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی بشر کا اور کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔
جب ولید بن مغیرہ نے اس طرح کی باتیں کی تو قریش کے لوگ پریشان ہو گئے، اور وہ سمجھے کہ ولید بن مغیرہ جو بھی اسلام قبول کرتا اس کو کہتے تھے صابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، صابی ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ولید بن مغیرہ بھی صابی ہو گیا ہے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر ولید صابی ہو گیا تو سارے قریش صابی ہو جائیں گے، اگر ولید نے اسلام قبول کر لیا تو پھر تو سارے قریش کے لوگ ہی اسلام قبول کر لیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ جو ہے قریش کے درمیان اس کو ریحان کہا جاتا تھا، ریحان خوشبو کو کہتے ہیں، یعنی قریش کے لوگوں میں اتنی اہمیت تھی اس کی کہ اس کو ریحان کا لقب دیتے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا پریشان نہ ہو قریش کے لوگوں، حوصلہ رکھو، میں تم سب کی نیابت کرتا ہوں اور ولید بن مغیرہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے جا کے اصل صورتحال معلوم کرتا ہوں کہ واقعی اسلام قبول کیا ہے یا بس ویسے ہی متاثر ہو کر اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ چنانچہ ابو جہل بھی اپنی پریشانی کی حالت میں ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچا، اور جاتے ہی اس نے کہنے لگا چچا جان، ہم نے بتایا کہ یہ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا سگا چچا تھا۔ کہنے لگا چچا جان، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنا چاہتی، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنا چاہتی ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ قد علمت قریش انی من اکثرها مالا، قریش کو پتہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، تو تم مجھے آگے کہہ رہے ہو کہ قریش کے لوگ میرے لیے مال جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اس لیے جمع کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے محمد کے پاس جا کر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہو جو ان کے پاس ہے، تم نے ان کی باتیں سنی اور اس طرح تم ان کے پیچھے لگ گئے ہو اور تم نے یہ کلمات کہے ان کی تعریف میں۔ تو ولید بن مغیرہ نے پھر آگے سے جواب دیا، کہنے لگا کہ وہی اس نے اپنی باتیں دہرائی جو اس نے پہلے کہی تھی کہ جو کچھ آپ پیش کرتے ہیں یہ ایسا کلام ہے جو نہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا، اور نہ آپ شاعر ہیں نہ مجنون ہیں اور نہ ہی آپ جادوگر ہیں نہ ہی آپ کاہن ہیں، آپ کے اس کلام میں بڑی مٹھاس ہے۔ اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، یہ غالب ہو کر رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ دیکھیے اسلام کی حقانیت اور صداقت کا اعتراف اسلام کے دشمن بھی کر رہے ہیں کہ ولید بن مغیرہ باوجود اس کے کہ آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، بڑا مخالف تھا، لیکن جب اس نے قرآن سنا تو پھر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور اس کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ جو دین آپ لے کے آئے ہیں، جو دعوت آپ لے کے آئے ہیں، یہ غالب ہو کے رہے گی، مغلوب نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی اس نے کہی کہ وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، کہ جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا، جو کلام آپ نے پیش کیا ہے، جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا یہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، یہ اس کو پاش کر کے رکھ دے گا، یعنی اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کوئی رائے ظاہر نہ کریں، آپ اپنی کوئی رائے ظاہر کیجیے ان کے متعلق۔ ولید کہنے لگا اچھا یہی بات ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا وقت دو، مجھے تنہا چھوڑ دو تاکہ میں غور و فکر کروں، سوچ بچار کروں۔ چنانچہ اس نے پھر غور و فکر کیا اور بڑی دیر کے بعد کہنے لگا اچھا میری رائے پھر یہ ہے، اگر تم مجھے مجبور کر ہی رہے ہو، ھذا سحر یؤثر یأثرہ عن غیرہ، یہ ایسا جادو ہے جو نقل کیا جا رہا ہے، یہ ایسا جادو ہے جو نقل کیا جا رہا ہے، آپ اسے کسی دوسرے سے نقل کرتے ہیں، آپ اسے کسی دوسرے سے نقل کرتے ہیں، یہ ایسا جادو ہے۔ تو اصل میں
ولید بن مغیرہ نے اقرار تو کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن تاثیر کے پیش نظر اور کوئی نہ کوئی بات تو اس نے بنانی تھی، تو اس نے پھر جادو والی بات بنائی، کہنے لگا یہ جادو ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی اس کلام کو سنتا ہے وہ بالکل اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کلام کا گرویدہ ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر ولید بن مغیرہ نے جادو قرار دی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کیا ہے۔ ہم نے اب تک جو یہ سیرت کے تعلق سے روایات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دیجیے اور اسے بھی جسے میں نے تنہا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے وافر مال دیا۔ ہم نے اس کی دولت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں نے اسے وافر مال دیا، وبنین شہودا، ایسے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے ہیں، ومہدت له تمہیدا، میں نے اسے خوب فراخی دی، ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بلا شبہ وہ ہماری آیتوں سے سخت عناد رکھنے والا ہے، سأرہقہ صعودا، میں ان قریب اسے ایک مشکل اور دشوار گھاٹی پر چڑھاؤں گا، انہ فکر وقدر، بلا شبہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، ہلاک کیا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک کیا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی، ماتھے پر بل ڈالے، منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہنے لگا یہ تو محض ایک جادو ہے جو نقل کیا جا رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر کسی بشر کا قول۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کی نقل کی، اور پھر آخر میں فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے سقر میں داخل کروں گا، سقر یعنی جہنم میں، وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے، لواحۃ للبشر، چمڑی کو جھلسا دینے والی، چمڑی کو جھلسا دینے والی ہے، علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کا معاملہ ذکر کرتے ہوئے جہنم کا ذکر کیا، اور جہنم پر 19 فرشتوں کا، 19 داروغے جو مقرر کیے گئے ان کا ذکر کیا، اور قریش کو اس کے بارے میں پتہ چلا، تو یہاں پھر قریش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ دیکھیے کسی کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، ورنہ وہ سرکشی میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی حال کفار اور مشرکین مکہ کا رہا۔ ابو جہل کہنے لگا اے قریش کے لوگوں، تم اتنی بڑی تعداد میں ہو تو تمہارے 10 افراد ان داروغوں میں سے کسی ایک پر بھی قابو نہیں پا سکیں گے کہ تم 10 جنے مل کر یہ جو جہنم کے 19 داروغے ہیں ان پر قابو پانا کون سا مشکل کام ہے، تو تم 10 افراد مل کر کسی ایک دربان ایک داروغے پر بھی قابو نہیں پا سکتے جہنم کے کہ تم اس پر غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابو جہل کی اسی بات کے بارے میں اس سے اگلی آیت نازل فرمائی، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، کہ ہم نے جہنم کے جو داروغے مقرر کیے ہیں وہ صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ہم نے ان کی جو تعداد مقرر کی ہے یہ کافروں کے لیے فتنے کے طور پر مقرر کی، کہ ان کے لیے یہ فتنہ بن جائے، چنانچہ یہ تعداد ان کفار اور مشرکین کے لیے فتنہ بنی۔
ایک اور کافر جو بڑا طاقتور تھا، بڑا بہادر تھا، ابو الاشدین اس کی کنیت تھی، کلدہ بن اسید بن خلف اس کا نام تھا، کلدہ بن اسید بن خلف۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا اور آپ کا مخالف تھا۔ کفر ہی کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی علیہا 19 کہ جہنم پر 19 داروغے 19 فرشتے مقرر ہیں، تو اب قریش کے ہاں یہ بڑا طاقتور مشہور تھا اور اس کو اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز بھی تھا، اور اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اگر یہ گائیں کی کھال پر کھڑا ہو جائے تو 10 آدمی مل کر بھی اس کے قدموں کے نیچے سے اس کھال کو نہیں کھینچ سکتے۔ اتنا طاقتور تھا یہ کہ اگر گائے کی کھال پہ، گائے کے چمڑے پہ کھڑا ہو جائے تو 10 افراد طاقتور بہادر مل کر بھی اس کے پاؤں کے نیچے سے وہ کھال نہیں کھینچ سکتے، تو کھال پھٹ جاتی تھی لیکن اس کے قدموں کے نیچے سے نہیں نکلا کرتی تھی۔ تو اتنا یہ بہادر تھا کہ کوئی اس کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو کہنے لگا قریش کے لوگوں، تم 2 کو پکڑ کر قابو کر لینا اور باقی 17 کو میں قابو کر لوں گا۔ 2 کو تم سنبھال لینا اور 17 کو میں سنبھال لوں گا، والعیاذ باللہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، کہنے لگا کہ میں ان 19 میں سے 5 کو اپنی پشت پر اور 4 کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر تمہیں ان سے نجات دلا دوں گا، اور باقی جو 10 ہیں ان کو تم قابو کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں، ایک ابو جہل کا کہ اس نے مذاق اڑایا، اور دوسرا یہ جو بہادر تھا قریش کا کلدہ بن اسید ابو الاشدین جس کو کہا جاتا تھا، اس نے فرشتوں کی استعداد کا مذاق اڑایا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 19 ذکر کی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے باوجود ان سب مخالفتوں کے، اور لوگ جہاں ایک طرف سخت مخالفت ہو رہی تھی وہاں دوسری طرف جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ہدایت کی رمق موجود تھی وہ تیزی سے آپ کی طرف کھنچتے چلے جا رہے تھے، اور مسلسل اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور قریش کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی کہ کس طرح آپ کے رستے کو روکا جائے۔ ایک اور پریشانی یہ بنی کہ آگے حج کا موسم قریب آ رہا تھا، اور حج کے موسم میں عرب کے دور دراز کے علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، دور دور سے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو قریش کے لوگوں کی پریشانی یہ تھی کہ جب وہ آئیں گے حج کے لیے اور آپ ان کو قرآن سنائیں گے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے، تو پھر تو بڑا خطرہ ہے کہ کہیں وہ لوگ آپ کے گرویدہ نہ ہو جائیں، اسلام قبول نہ کریں، اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ان کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب یہ جو ان کی پریشانی تھی، اس پریشانی کے باعث قریش کے لوگ دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے، اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ دشمن اسلام ولید بن مغیرہ نے ادا کیا۔ اور دیکھیے کہ کیسی بات ہے کہ خود تو یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس کے 2 بیٹے، ایک سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور ایک اور جو اس کے بیٹے تھے سیدنا ولید بن ولید، یعنی اس کے ایک بیٹے کا نام ولید تھا، وہ صحابی تھے، ولید بن ولید رضی اللہ عنہ، اور دوسرے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، اور نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی انہوں نے۔
ولید بن مغیرہ نے قریش کے سارے کافروں کو، یعنی جو بڑے بڑے سردار تھے اور جن کو قریش میں کوئی حیثیت حاصل تھی، ان سب کو دار الندوہ میں جمع کیا اور اس اجلاس کی صدارت کی۔ کہنے لگا کہ قریش کے لوگوں، حج کا موسم قریب ہے، حج کا موسم قریب ہے، اور عربوں کے جو وفد ہیں ان قریب وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا بھی علم ہے۔ عرب کے لوگ ان کے متعلق پوچھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، تم سے سوال کریں گے، تمہاری رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تم ان کے متعلق کیا کہتے ہو، تمہارے کیا تاثرات اور خیالات ہیں۔ لہذا ایسا کرو، کسی ایک بات پر اتفاق کر لو، کسی ایک بات پر اتفاق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کی بات کو جھٹلانے اور ایک دوسرے کی بات کی تردید کرنے لگ جاؤ اور اختلاف کا شکار ہو جاؤ۔ ایک کچھ کہے، دوسرا کچھ کہے، تیسرا کچھ کہے، تو لوگوں کو بھی شک ہوگا کہ یہ ہر ایک الگ الگ بات کر رہا ہے، تو مخالفت میں ایک بات پر اکٹھے ہو جاؤ، کسی ایک بات پر جمع ہو جاؤ۔ ولید بن مغیرہ نے جب یہ بات کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے، اے ابو عبد شمس، اس کی کنیت تھی ابو عبد شمس، کہنے لگے کہ آپ خود ہی کچھ کہیے اور ہمارے لیے کوئی ایک رائے مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس پر متفق ہوں اور سب عربوں کو بس وہی ایک بات جواب کے طور پر کہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا، پہلے تم لوگ سارے اپنی اپنی تجویزیں دو، میں سنتا ہوں، جو تجویز سب سے بہتر ہوگی ہم اسے اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ وہاں جو قریش کے بڑے بڑے صاحب رائے لوگ موجود تھے، جو ان کے درمیان بڑے دانا سمجھے جاتے تھے، انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کی۔ کچھ نے کہا کہ ہم عرب کے لوگوں کو آپ کے بارے میں کہیں گے کہ یہ کاہن ہے، آپ کے متعلق ہم کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ کاہن ہے۔ اچھا، ولید بن مغیرہ ساتھ ساتھ جو آراء اور تجاویز تھی ان کے بارے میں تبصرہ بھی کر رہا تھا، تو اسے یہ تجویز پسند نہیں آئی، اس نے اس سے اختلاف کیا، کہنے لگا، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے کلام میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ سجع ہے، سجع قافیہ بندی، کلام جو ہے اس کا آخر ایک جیسا ہو حرکات میں اور حروف میں، اس کو قافیہ بندی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، والعیاذ باللہ۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ یہ بات بھی غلط ہے، وہ دیوانے بھی نہیں ہیں، ہم نے دیوانوں کو دیکھا ہے اور ہم ان کے حالات اور ان کی کیفیتوں کو جانتے ہیں، ان میں پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے۔ جس طرح کوئی مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، ایک بے ہوشی کی سی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے جنون اور دیوانگی کی وجہ سے۔ کہنے لگا ان کے اندر یہ بھی نہیں، نہ ہی ان کے اعضاء خود بخود کپ کپاتے ہیں، یہ بھی دیوانوں کی نشانی ہوتی ہے، یہ چیز بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ دیوانوں جیسی بہکی بہکی بے معنی باتیں کرتے ہیں۔ جو مجنون ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، فضول قسم کی، کبھی کوئی بات شروع کر دی، کبھی کوئی بات، تو وہ تو اس طرح نہیں کرتے۔ تم کہو گے وہ مجنون ہے، لوگ ان کی باتیں سنیں گے تو تمہاری بات کو مسترد کر دیں گے۔ کچھ کہنے لگے ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا، کہنے لگا وہ شاعر بھی نہیں ہے،
کیونکہ ان کی جو گفتگو ہے اور جو بات چیت ہے، جو کلام وہ پیش کرتے ہیں، وہ شعروں کی کسی بھی قسم سے تعلق نہیں رکھتا۔ جو کلام آپ پیش کرتے ہیں وہ شعروں کی کسی بھی قسم سے تعلق نہیں رکھتا۔ کہنے لگا ہم شعری اوزان سے اور شعروں کی اقسام سے خوب واقف ہیں، وہ شاعر ہرگز نہیں۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں، وہ جادوگر ہیں۔ تو ولید کہنے لگا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، نہ تو وہ جادوگروں کی طرح جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ ہی جادوگروں کی طرح گرے لگاتے ہیں، جادوگر بھی نہیں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ آپ نے تو ہماری ساری تجویزیں مسترد کر دی ہیں، جو ہمارے ذہنوں کے اندر تھی، اب آپ خود بتائیے کیا کریں۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا اللہ کی قسم، بات اصل میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بڑی دلکشی ہے، بڑی چاشنی ہے، اور اس کی بنیاد بڑی پائیدار ہے، اور اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ تم نے جتنی بھی تجویزیں پیش کی ہیں، لوگ ان کو سن کر فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ سراسر بہتان اور جھوٹ ہے۔ تمہاری بات سنتے ہی لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم ان کے متعلق جو کہہ رہے ہو یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے۔ کہنے لگا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کہو کہ یہ شخص ایک ایسا کلام پیش کرتا ہے جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد قسم کا جادو ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ ان کے کلام سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، اور کنبے قبیلے میں، خاندان اور برادری میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ سارے لوگ پھر اس پر متفق ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب جب حج کے دن آئے اور حاجیوں کے قافلے مختلف جگہوں سے، مختلف سمتوں سے آنے شروع ہوئے، تو یہ لوگ مختلف رستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جو بھی ان کے قریب سے گزرتا یہ اس کو روک لیتے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہکانے کے لیے، آپ سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے، اور پھر ساتھ یہ تلقین کرتے کہ تم ان کے قریب نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، ان سے دور رہنا۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور سے پورے معاشرے کے امن کو داؤ پر لگا رکھا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ جو اس قسم کی باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل کی ہیں سورہ مدثر کی، جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، تو ان آیات کے نازل ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں قریش کا یہ اجتماع بھی ہے جو دار الندوہ میں ہوا، اور حجاج کو روکنے کے لیے انہوں نے جو آپس میں منصوبہ بندی کی، اور ولید بن مغیرہ نے جو باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جامعیت ہے، بعض دفعہ جو سبب نزول ہوتا ہے وہ متعدد واقعات ہوتے ہیں، آیت ایک ہی ہوتی ہے یا آیات وہ ایک ہی موقع پہ نازل ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کے نازل ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ متعدد ہوتے ہیں، وہ کئی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کی نا، کہ ہم کہیں گے شاعر ہے، کسی نے کہا کہیں گے جادوگر ہیں، کسی نے کہا کہیں گے کاہن ہیں، کسی نے کہا کہیں گے مجنون ہیں، تو اس کے بارے میں یہ آیات بھی نازل فرمائی۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ سورہ حجر کی آیات ہیں۔ الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں ایسے عذاب سے، کما انزلنا، جیسے ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر۔ المقتسمین کا ایک معنی ہے قسمیں کھانے والے، اور ایک معنی ہے تقسیم کرنے والے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا،
فوربک لنسألنہم اجمعین، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور بالضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ یہ سورہ حجر کی آیات ہیں، آیت نمبر 90، 91 اور 92۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ تقسیم کرنے والے، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے والے، یعنی ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ قرآن شاعر کا کلام ہے، بعض نے کہا جادوگر کا کلام ہے، بعض نے کہا کاہن کا کلام ہے، بعض نے کہا یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں کوئی ان کی ایک بات نہیں تھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو ایک سبب ان آیات کے نازل ہونے کا یہ بھی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ جس قدر انہوں نے کوشش کی لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کی، اس قدر لوگ آپ کے قریب آتے چلے گئے۔ وہ کہا نا شاعر نے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، آگے کیا ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ وہ ایک بزرگ آتے تھے ماشاءاللہ، ادیب تو ہمارے پاس ایک بزرگ پچھلی کلاسوں میں آتے رہے ہیں، تو بڑے ادیب اور بڑے صحافی تھے، نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ بات بالکل اسی طرح ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، جتنی انہوں نے مخالفت کی اتنا اسلام پھیلا، جتنا لوگوں کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کی اتنا ہی لوگ آپ کے قریب آئے۔ ہوا یہ کہ از خود انہوں نے، ابھی لوگ مکہ میں پہنچے بھی نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے آپ کا خود ہی تعارف کروا دیا۔ اب لوگوں کے دل میں یہ آیا کہ ہم سنیں تو صحیح وہ کہتے کیا ہے، دیکھیں تو صحیح، ان سے ملے۔ وہ کہتے ہیں نا المرء حریص علی ما منع، آدمی کو جس چیز سے روکا جائے آدمی اسی کا حریص ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ معاملہ ہوا۔ ابو جہل نے ایک اور حربہ آزمایا لوگوں کو روکنے کا، آپ سے دور رکھنے کا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ لوگوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آتے، اذان سن لیں، جواب دیں، پھر یہ ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا چیز؟ تھوڑا سا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ابو جہل نے، بس یہ ہم اختتام کر رہے ہیں، یہ ایک بات پڑھ کے مکمل کرتے ہیں. ابو جہل نے ایک یہ حربہ اختیار کیا لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کا. کہنے لگا کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ شراب اور زنا کو حرام قرار دیتے ہیں. تو چونکہ وہ عرب کے جو مختلف قبیلوں کے لوگ تھے وہ ان چیزوں کے بڑے رسیہ تھے، اور ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں. تو ایک یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ شراب اور زنا کو یہ شخص حرام قرار دیتے ہیں، اور جو عرب کی روایات ہیں ان کو بھی حرام قرار دیتے ہیں. یہ ابو جہل کا پروپیگنڈا تھا آپ کے خلاف. تو کہنے لگا کہ تم لوگ پلٹ جاؤ، ان کے پیچھے نہ لگنا، ان کی بات نہ ماننا، ان کی پیروی نہ کرنا. اگر کوئی گناہ تمہیں ہوا تو تمہارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا لیں گے، لیکن تم ان کے پیچھے نہ لگنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ یہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. یہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص کسی کو من دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلک من آثامہم شیئا. فرمایا کہ جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے تو اس پر اپنا بھی گناہ ہے، اور جن جن کو وہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے ان سب کا گناہ بھی اس کے سر آتا ہے، وہ بھی اس کے کندھوں پہ قیامت کے دن وہ بوجھ بھی ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. انشاءاللہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو آج ٹریفک کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہو گئی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہرحال آپ کو ٹائم ملتا ہے کچھ دہرانے کا، کچھ پیچھے سے پڑھنے کا، اس کو تازہ کرنے کا، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا جو پڑھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی اور سچا تعارف ہے یہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہم صحیح معنی میں آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے بن جائیں، آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں. ایسے محبت کے دعوے دار ہیں جنہیں آپ کی عملی زندگی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں. میں آج کی ایک بات بتاؤں، مجھے دکھ ہوا، آج میں اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ گانے لگائے ہوئے تھے، تو اب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر وہیں اسی گھر میں لائٹیں لگ رہی ہوتی، مسجد کے سامنے گھر ہے، گانے لگے ہوئے ہیں. تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا آپ مسجد کے پڑوسی ہیں، کسی عام جگہ پہ آپ یہ چلاتے تو اور بات تھی، مسجد کے پڑوس میں اور آپ نے گانے لگائے ہوئے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. تو کیسی محبت ہے ہماری، ہمیں ربیع الاول پہ نظر آتا ہے آپ نے لائٹیں لگائی ہوتی ہیں، تو اب یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کیسی محبت ہے. تو عزیز بھائیو، اصل میں سیرت کا پتہ ہی نہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ جو گانوں کی آواز ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملعون قرار دیا ہے، ملعون آواز ہے. آپ نے اس کو سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی. بانسری کی آواز، یہ گانوں کی آواز، ساز تو اس سے بھی آگے، بانسری اس کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں ڈالی اور آپ مخالف سمت میں چلے گئے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کی عملی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، پتہ چلے گا تو ہمیں یہ ہوگا نا. اب حقیقی محبت بھی وہ ہے جو آپ کی سیرت پڑھ کر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہم تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.